پھر اسی طرح ہاتھ اٹھا کے بھی مانگنا چاہیے. بندوں کے آگے ہاتھ پھیلانا ناپسندیدہ ہے، لیکن اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا پسندیدہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا اور سخی ہے، جب بندہ اس کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو خالی لوٹاتے ہوئے اسے شرم آتی. پھر اسی طرح حمد و ثنا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے، تسبیح پڑھنی چاہیے، کوئی بھی ذکر، اور اسی طرح پہ درود شریف پڑھنا چاہیے، کیونکہ جس دعا کے اول اور آخر میں درود شریف پڑھا جائے وہ دعا قبول ہوتی، کیونکہ درود شریف کے ساتھ 10 رحمتیں آتی. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر اور عمر بھی تشریف فرما تھے. میں دعا کے لیے بیٹھا تو پہلے حمد و ثنا کی، پھر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح اللہ سے دعا کرو ضرور دیے جاؤ گے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ سے مانگو دیے جاؤ گے، یعنی ان کا یہ عمل آپ نے اپروو کیا. پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ جب ہم دعا مانگے تو اس سے پہلے اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں، جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ اگر کسی کام میں رکاوٹ ہے تو میری اپنی کوئی غلطی ہوگی تو مجھے معاف کر دے. ندامت کے آنسو ہوں، کیونکہ انسان اللہ کا حق تو کبھی دے ہی نہیں سکتا، چاہے ہم کتنے بھی عبادت گزار کیوں نہ ہو. اگر ہم اپنا سارا مال بھی اللہ کے راستے میں دے دیں تو بھی حق ادا نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے اس سے زیادہ ہمیں دیا. تو اس لیے انسان جب اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور ندامت میں روتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو رحم آتا ہے ایسے بندے پر. حدیث میں آتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات کو پسند کرتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا انت انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت. جب یہ دعا کرتا ہے انسان، جس کا معنی ہے کہ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، یقیناً میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، تو میرے گناہوں کو بخش دے، تیرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا. تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ خوشی سے فرماتا ہے کہ میرے بندے نے یہ جان لیا ہے کہ اس کا رب ہے جو معاف بھی کرتا ہے اور سزا بھی دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بات پر خوش ہو جاتے ہیں کہ میرا بندہ میرے پاس آیا ہے اپنے غلطیوں کو دھونے کے لیے. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جب خوش ہوتے ہیں تو انسان اس سے مانگے تو اس میں قبولیت کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، معاف کر دیا. کیونکہ گناہ انسان کے رزق میں بھی رکاوٹ بنتے ہیں، گناہ انسان کی دعاؤں کی قبولیت میں بھی رکاوٹ بنتے ہیں. اس لیے انسان کو اپنے گناہوں کو دور کرنے کے لیے، ان کو ہٹانے کے لیے پہلے کام کرنا چاہیے. اسی طرح سب سے پہلے اپنے لیے مانگنا چاہیے، پھر والدین کے لیے، قریبی لوگوں کے لیے، پھر سب کے لیے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا ذکر کرتے تو اس کے لیے دعا کرتے، اور دعا کی ابتدا اپنے سے کرتے. اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان جب کسی کے لیے دعا کرتا ہے اور اس سے پہلے اپنے لیے مانگتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ وہی چیز اپنے لیے مانگ رہا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہے، تو دوسرے کے لیے بھی وہ مانگ رہا ہے جس کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. کیونکہ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ہم دوسرے کے لیے وہ پسند کریں جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں. تو دعاؤں میں بھی یہی اصول ہے. پھر یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ بہت لمبی دعا کی جائے، ٹھیک ہے کبھی کبھی انسان لمبی بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر دعا میں چند مختصر الفاظ بھی ہوں مگر کوالٹی اس کی اچھی تو وہ زیادہ بہتر ہے. جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور ساتھ انسان روئے اور اللہ کو پکار کے اٹھ جائے، اتنا بھی کافی ہو جائے گا. کیونکہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی وقت نہیں، پھر ٹھہر کے دعا کریں گے، جب سب کام ہو جائیں گے بائی دا ٹائم ہم تھک چکے ہوتے ہیں، پھر ہمت ہی نہیں رہتی، کوالٹی نہیں ہوتی. تو جب دل میں آئے، بس آپ کچن میں کام کر رہے ہیں، کھڑے ہیں، آپ کو کوئی سوچ آتی، کوئی خیال آتا، کوئی پریشانی کی لہر آتی، ویٹ نہ کریں گے اچھا زور کی نماز پڑھیں گے تو پھر دعا مانگیں گے، ادھر ہی کھڑے ہو کے رو کے اللہ سے مانگ لیں. بعض اوقات انسان کے پاس شارٹیسٹ ٹائم ہوتا ہے. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کتنا مانگا، معلوم نہیں اس وقت ان کا حال کیا ہوگا، سانس بھی آ رہا ہوگا کہ نہیں، اتنے اندھیرے میں اور ایسی بند جگہ کے اوپر. لیکن اس وقت انہوں نے چھوٹے سے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اللہ نے ان کی اتنی بڑی پریشانی دور کری. پھر وہ اتنے اندھیروں میں چلے گئے تھے، باہر نکل آئے. انبلیویبل، اگر قرآن میں یہ نہ لکھا ہو تو ہمیں یقین ہی نہ آئے. لیکن وہ 1,00,000 دفعہ انہوں نے نہیں پڑھا. تو ضروری نہیں کہ ہم بہت لمبی دیر تک کریں تو ہی سنی جائے گی. ٹھیک ہے جتنی چاہیں آپ لمبی کریں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں،
مگر چھوٹی سے چھوٹی دعا بھی جامع دعا ہو. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ دعا کی جائے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. تو بعض دعاؤں میں تو آلریڈی اللہ کے نام موجود ہیں، لیکن اگر آپ کسی بھی خاص نام کے ساتھ اللہ کو پکارنا چاہیں جو آپ کا محبوب نام ہو، جس نام کے ساتھ آپ اللہ کی محبت محسوس کریں. ہم عام طور پر یا اللہ، یا رب یہ تو کہتے ہیں، یا ربنا تو کہتے ہیں، یا اللہم کہتے ہیں، لیکن یا حی یا قیوم یا کوئی بھی اور نام، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس میں صرف چند ناموں کی بات نہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، کہ جس کے ساتھ چاہیں اللہ کو پکاریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قبلہ رخ ہوئے بغیر بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن اگر قبلہ رخ ہو جائے تو اور بھی اچھا ہے. پھر اسی طرح وضو کے بغیر بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن وضو کے ساتھ ہو تو اور بھی اچھا ہے، یہ مستحب کی بات ہے. پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ انسان کا کھانا پینا حلال کا ہو. حرام کھانے کے ساتھ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ آتی. سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن جس کا کھانا پینا اوڑھنا حرام کا ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. پھر جلد بازی نہ ہو، مایوسی نہ ہو، تصنع نہ ہو دعا میں. ایسی لفاظی نہ ہو کہ کوئی پوئم کی شکل میں آپ پڑھ رہے ہیں یا گا گا کے یا ایک راگ کی طرح، وہ چیز نہ ہو. سب سے بہتر یہ کہ اخلاص ہو اور خشوع ہو. پھر کوشش کریں کہ کسی کے لیے بد دعا نہ ہو، چاہے وہ کوئی کتنا ہی تنگ کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بد دعا کرے کسی کے لیے اور اس کو پہنچنے کی بجائے وہ اسی پہ پلٹ آئے جس نے بد دعا کی. کیونکہ ہر انسان کی حقیقت تو اللہ ہی کو پتا ہے. ایک شخص بظاہر ہماری نظر میں بہت خراب ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں معلوم اس کا اللہ سے کیا تعلق ہے، وہ چھپ کر کون سی نیکیاں کر رہا ہے جو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. ہم تو لوگوں کی صرف ظاہریت کو جانتے ہیں، تو اس لیے ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے، سرفیس ویلیو پہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. تو اس صورت میں انسان جب تک کوئی کفر کی حالت پر مرے نہیں تو بد دعا نہیں کرنی چاہیے یا لعن طعن نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ لعنت بھی پھر پلٹ آتی ہے لعنت کرنے والے پر. پھر قبولیت کے کچھ خاص اوقات جو ہیں، جیسے رات کا آخری حصہ ہے، سحری کا وقت، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر اترتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں. خود اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں بندوں کو، کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو دوں، کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہے تو میں اس کو بخش دوں. یعنی خاص طور پر اس وقت بخشش کا وقت ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصے میں رب اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے، لہٰذا اگر اس وقت اللہ کو یاد کرنے والوں کی صف میں شامل ہو سکو تو ہو جاؤ. یعنی زمین پر اور جہاں جہاں جو لوگ پکار رہے ہوتے ہیں تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ. پھر رمضان میں روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دن رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں رمضان میں، اور ہر دن رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک دعا ایسی ہے جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے. یعنی یہ رمضان کے مہینے کا خاص تحفہ ہے. پھر لیلۃ القدر کی دعا، عرفہ کے دن جو حاجی ہوتے ہیں ان کی دعا، آذان اور اقامت کے بیچ کی دعا. بہت سے لوگ اس وقت سے غافل ہوتے ہیں، اس وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی. یعنی آذان کا جواب دے کر دعائیں کرنا حتیٰ کہ اقامت ہو جائے. پھر سجدے میں انسان سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. پھر فرض نماز کے بعد کی دعا، جمعہ کے دن خاص گھڑی کی دعا، کفار سے جنگ کرتے وقت کی دعا. پھر مصیبت کے وقت کی دعا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یعنی دکھی انسان کے دل سے جو دعا اٹھتی ہے وہ بھی قبولیت کا درجہ پاتی ہے. زمزم پیتے وقت کی دعا، بارش کے اترتے وقت دعا، قرآن مجید پڑھنے کے بعد کی دعا، مرغ کی آواز سننے پر. ایک دن کسی سے ملاقات ہوئی تو وہ کافی برہم تھی کہ وہ ان کے ہمسائے جو ہیں وہ انہوں نے مرغی رکھے ہوئے اور وہ بہت شور مچاتے ہیں دن بھر. اب ایک ہم اس پہ پریشان رہ سکتے اور دوسرا ہم خوش ہو سکتے ہیں کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. تو جب مرغا بولے ست فوراً دعا شروع کر دیں، وہ ہمیں سمجھے کہ ریمائنڈر دے رہا ہے. تو پریشانی کی بجائے انسان خوش ہونے لگے. سچویشن وہی ہے لیکن ایٹیٹیوڈ بدل جائے گا ہمارا کہ وہ ریمائنڈر ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، جب تم مرغ کے بولنے کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو کیونکہ وہ اس وقت فرشتہ دیکھتا ہے. اور جب تم گدھے کے ہینگنے کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو کیونکہ وہ شیطان دیکھ رہا ہے. دونوں سچویشن. پھر اسی طرح مریض کی جب آپ عیادت کریں تو اس وقت
70,000 فرشتے انسان کے لیے دعا کرتے ہیں. ہم بعض اوقات لوگوں سے کہتے رہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں, دعاؤں میں یاد رکھیں, لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ اگر آپ وہ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے فرشتے مقرر کر دے گا جو آپ کے لیے دعائیں کریں گے. جس دن آپ پریشان ہوں, دکھی ہوں, تو کسی مریض کی عیادت کے لیے چلے جائیں. ایک تو اس کی تکلیف دیکھ کے آپ کو اپنی تکلیف بھول جائے گی, اپنی کم ہونے لگے گی, اور دوسرے یہ کہ فرشتے آپ کے لیے دعائیں شروع کر دیں گے. پھر اسی طرح جو شخص اللہ کے راستے میں مجاہد ہوتا ہے, حج یا عمرہ کرتا ہے, جو فی سبیل اللہ نکلتا ہے, اس کی دعا قبول ہوتی ہے, جسے مسافر بھی ہوتا ہے. پھر اسی طرح جو مظلوم ہوتا ہے, جس پہ کوئی ظلم کرے. پھر والد جو اپنی اولاد کے لیے دعا کرے, باپ کی دعا بچوں کے حق میں. پھر اسی طرح اولاد جو اپنے والدین کے حق میں دعائیں کرتے ہیں. مرنے کے بعد سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے. اس میں نمبر 1 ہے ولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی, اور صدقہ جاریہ مال میں سے اور علم میں سے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. پھر کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا, کسی کو دکھی دیکھا اس کے لیے بیٹھ کے دعا کریں, کسی کو بیمار دیکھا اس کے لیے دعا کریں, کسی نے آپ سے اپنی کسی پریشانی کا ذکر کیا, اب آپ اپنے لیے دعا کریں, اس کے لیے بھی کریں. آپ چاہتے ہیں آپ کے بچوں کو ہدایت ملے, آپ دوسرے کو بچے کی ہدایت کی دعا کریں. آپ چاہتے ہیں آپ کو رزق ملے, آپ دوسروں کے لیے کشادگی کی دعا کریں. کوئی چیز جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں دوسروں کے لیے مانگنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ ایسا فرشتہ مقرر کرے گا جو آپ کے لیے دعا کرے گا کہ اللہ اس کو بھی عطا کر جو دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے. پھر اسی طرح عادل حکمران جو ہے اس کی دعا قبول ہوتی. پھر وہ شخص جو خوشحالی میں دعا کرتا ہے, جب وہ تنگی میں آتا ہے تو اس کی بھی دعا قبول ہوتی, کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سختی اور غم میں, تکلیف میں اس کی دعا قبول کرے, تو اسے چاہیے کہ خوشحالی میں بکثرت دعا کرے. پھر رات کو جس وقت آنکھ کھلے اس وقت دعا کرنا, اور یہ تو بہت ہی خوبصورت دعا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, من تعار من اللیل فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. پھر اس کے بعد کہ اللہم اغفر لی, یا کوئی اور دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی. جو عمر بڑی ہوتی ہے رات کو آنکھ ضرور کھلتی ہے. اب بعض لوگوں کو کسی بیماری کی وجہ سے بھی رات کو کئی دفعہ ان کی آنکھ کھل جاتی, تو یہ دعا لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں یا زبانی یاد کر لیں. یہ سارے حصے ہم کو یاد ہیں الگ الگ, صرف اس ترتیب میں یاد کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, سب کو آتا ہے, اتنی ہوگی. پھر الحمد للہ اور سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اور ولا حول ولا قوة الا باللہ. اب آپ دیکھیے کہ اتنا پڑھ کے پھر کیا کریں, اللہ مجھے معاف کر دے, اللہم اغفر لی. تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق وسیع ہو, اس کی اولاد ہو, اس کی اور نعمتیں ہوں, تو اس کو استغفار کے لیے کہا گیا. سورۃ نوح میں آتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. استغفار سے تو اس وقت اللہم اغفر لی کہہ دیں یا کوئی اور دعا. تو اگر رات کو سائڈ بھی بدلے اور آنکھ کھل جائے تو یہ دعا پڑھ کے دعا کر, صرف عادت ڈالنے کی ضرورت ہے, تو اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے. اور اگر خاص طور اگر رات کے پچھلے حصے میں آنکھ کھلے تو اس وقت اور بھی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون مجھ سے مانگے کہ میں اس کو دوں. لیکن ہم ان اوقات کو بعض اوقات غفلت سے, بعض اوقات بھول کے ضائع کر دیتے. تو آج کی اس گفتگو اور شام کی اس مجلس کا مقصد یہی تھا کہ میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو بھی ریمائنڈ کراؤں کہ دعاؤں میں اور زیادہ آگے بڑھیں, بجائے اس کے کہ پریشان بیٹھے سوچتے رہیں. اس سوچنے کے وقت کو بھی دعا کے لیے استعمال کریں, بجائے اس کے کہ دل میں ہر وقت اپنے آپ کو کاٹتے رہیں اور غمگین رہیں اور دکھی رہیں اور پریشان رہیں اور آنسو بہاتے رہیں. اس رونے کو بھی دعا میں بدل لیں. تو انشاءاللہ قیامت کے دن جب انسان ان دعاؤں کو بھی جو قبول نہیں ہوئی ان کا اجر دیکھے گا تو انسان چاہے گا کاش دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی اور سب کا اجر آج مجھے یہاں ملتا. کیونکہ بعض اوقات انسان کی باقی نیکیاں اتنی نہیں ہوتی, لیکن یہ جو دعائیں مانگتا رہتا ہے وہ اس کے اعمال میں بہت زیادہ اضافے کا ذریعہ بن جاتے ہیں.